السلام علیکم، ست شری اکال، آداب، نمسکار۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب حذیف علی پٹھان۔ اس وقت میں سیتھل میں موجود ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پورو آئی ایس آفیسر جناب اسجد رضا زیدی، جو کہ خدمت گزار شخصیت ہیں، جن کا ایک بڑا نام خدمت گزاروں میں سیتھل میں آتا ہے۔ آج اس وقت ہم انہی کے سیتھل آواز پر موجود ہیں۔ تو سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا آپ تمام جگہ زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، آپ کربلا بھی ہو آئے ہیں، آپ نے عمرہ بھی کر رکھا ہے، حج بھی کر رکھا ہے، ایران، عراق، نجف، تمام جگہ آپ زیارت کرنے جا چکے، تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب تک اپنی زیارتوں سب سے زیادہ زیارت کس جگہ کی پسند آئی؟ دیکھیے، سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ جتنی بھی زیارتیں ہیں، جی، سب سے پہلا جو بڑا مقام ہے وہ بیت اللہ کا ہے، مکہ مکرمہ کا، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ جی، اس کے بعد دوسرا نمبر مدینہ منورہ کا ہے، جہاں ہمارے حضور سرورد کائنات رحمۃ اللہ عالمین تشریف آرام فرما ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے یہاں بیت المقدس کا نمبر آتا ہے، جو یروشلم میں ہے، اور اس کے بعد مسجد کوفہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ چار مسجدیں ہیں جس کو بیت الحرام، مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ اور مسجد کوفہ کہتے ہیں۔ ابھی تک میں ان میں 3 جگہ جا چکا ہوں۔ میرا پروگرام جانے کا بیت المقدس کا بھی تھا، جی، لیکن وہاں پر کیونکہ فلسطین میں جنگ چھڑ گئی، جی، 7 اکتوبر کی اور 13 اکتوبر کو ہمارا پروگرام جانے کا تھا۔ انشاءاللہ ہم وہاں بھی جلد جائیں گے۔ جی، تو جتنے مقدس مقامات اسلام میں ہیں، میں وہاں پر جا چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ زیارت، تو یہ تو 4 مقدس مقامات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن شریف میں اور دوسری روایتوں میں ہے۔ زیارت کا جب نام آتا ہے کہ ہم زیارت کو جا رہے ہیں، تو زیارت کا مطلب امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ہے، کربلا کا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں زیارت کو، تو امام حسین کی زیارت کے توسل سے اور جگہ بھی جاتے ہیں۔ مثلا ہم نجف اشرف میں گئے، جہاں ولیوں کے ولی اور اوصیاء جتنے گزرے ہیں ان کے بھی سردار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ ہے، اور جہاں ان کا روضہ ہے وہیں پر حضرت آدم کی قبر ہے، وہیں جناب نوح کی قبر ہے۔ وہیں سے جناب نوح کے زمانے میں جو طوفان اٹھا تھا اور کشتی بنی تھی جو تیری تھی، وہ پانی وہیں سے ابلنا شروع ہوا تھا، مطلب امام علیہ السلام کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ کربلا میں ہے، اور اس کی تاکید رسول خدا نے کی ہے، اس کے بعد تمام ائمہ نے کی ہے، تمام اولیاء نے کی ہے۔ اور آج بھی جو سلسلہ ہے اسلام کو جس نے بچایا، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ اب امام حسین کی ذات کو جاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، جہاں حضرت علی علیہ السلام شہید کیے گئے۔ مسجد سیلا جو جناب ادریس کا گھر ہے، جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جناب ادریس پہلے پیغمبر ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہ سلائی شروع کی۔ اس لیے جو ادریسی لوگ لکھتے ہیں، اسی لیے لکھتے ہیں کہ انہوں نے سلائی شروع کی تھی۔ جناب نوح جناب آدم کی قبر نجف میں ہے، اور کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی اور حضرت امام علیہ السلام کا اور حضرت حور کا الگ روضہ ہے۔ اس کے بعد میں جب ہم جاتے ہیں تو قازمین جو بغداد میں ہے، امام موسیٰ کاظم کا اور امام محمد تقی علیہ السلام کا وہاں پر روضہ ہے۔ اور وہیں جب ہم گئے تو بغداد میں ہی یہ بڑے پیر کے نام سے عبد القادر جیلانی صاحب کا مزار ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بھی مزار ہے، وہاں بھی میں گیا۔ جنید بغدادی صاحب کا بھی وہاں مزار ہے، وہاں بھی گیا۔ اور اس کے بعد میں سامرا میں ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا ہے، حکیمہ خاتون کا ہے، نجمہ خاتون کا ہے، نرگس خاتون کا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ سب مقدس مقامات ہیں، اور عراق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مقدس مقامات کی جگہ۔ تو ان سب جگہ پر اچھا خاص طریقے سے زید الشہید، جن کے نام پہ جو زیدی لکھتے ہیں ہم لوگ، زید الشہید کا مزار جناب ایوب علیہ السلام کا مزار۔ اور مدائن میں ہم گئے تو رسول خدا کے بہت ہی قریبی صحابی جناب سلمان فارسی، ان کا وہاں پر روضہ ہے۔ اور مدائن میں ہی آپ کے جو نام جس پہ رکھا گیا ہے جناب حذیفۃ الیمانی، ان کا بھی روضہ جو ہے وہ وہیں مدائن میں ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام زیارتیں ہم نے وہاں پر کی ہیں، اور وہاں سے فیضیاب ہوئے۔ عراق سے جانے کے بعد میں ہم نے ایران کا سفر کیا۔ ایران میں امام رضا کی بہن
جناب معصوم قم کے نام سے، وہاں قم میں ہیں۔ امام رضا کا روضہ مشہد میں ہے، وہاں کئی دن گزارے۔ تہران میں جناب شہزادہ عبدالعظیم کا روضہ ہے۔ تو یہ تمام مقامات پر زیارتیں کی، اور اس کے بعد میں ہمیں وہاں پر اتنا سکون ملا اور اتنا ذہنی آرام ملا کہ اس کی روحانیت ملی، تو اس کی وجہ سے ہماری اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوئی۔ اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ ضرور جائیں۔ اس سے پہلے میں عمرے پہ اور حج بیت اللہ کا شرف بھی حاصل کر چکا ہوں۔ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں جا کے روحانیت پیدا ہو جاتی، بڑھ جاتی۔ جی، چونکہ میں اسی سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اتر پردیش شیعہ پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، تو اس سمیکشا میں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا میں یو پی کا اध्यکش بھی ہوں۔ ابھی بہت بڑا ایک سمیلن ہونے جا رہا ہے 28 دسمبر کو، اور ہم نے لوگوں سے گزارش بھی کی ہے کہ اس سمیلن میں شرکت کریں، اور جو حالات ملک کے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ملکوں میں امن و امان رہے، اور تمام جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے آپس میں بھائی چارہ بنا رہے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکے اور ہم وشو گرو بن سکیں۔ اس کے لیے شیعہ پرسنل لا بورڈ کام کر رہا ہے۔ جو سمسیائیں آتی ہیں، قوم کی آتی ہیں، مسلمانوں کی آتی ہیں، مانوتا کی، انسانیت کے لیے آتی ہیں، تو وہ پازیٹیو اپروچ لے کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کے اس طریقے سے رہیں کہ جیسے کہ ایک ہیں، یونٹی ان ڈائیورسٹی کے حساب سے اس میں چلیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، جو کہ انجمن وظیفہ سادات المومنین کی طرف سے جو کیلنڈر چھپا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دیا گیا ہے لوگوں کو خدمت انسانیت کا پیغام، تو یہ کیوں لوگوں کو دیا گیا ہے خدمت؟ یہ انجمن وظیفہ سادات سے میں بہت دنوں سے جڑا ہوا ہوں، اور ابھی بھی جو کیلنڈر ہے اس میں بھی ہم نے اس میں پہچان بنانے کے لیے اپنے والد صاحب کا بھی فوٹو دیا ہے، تاکہ یہ رہے کہ بھئی جو پیغام کیلنڈر میں اوپر دیا ہے وہی پیغام ہمارے والد صاحب کا بھی پیغام تھا۔ ان کا بھی یہی تھا کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو انجمن وظیفہ سادات و مومنین دنیا بھر میں، خاص طریقے سے ہمارے ملک میں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہے کہ جو بچے پریشان ہیں ان کو روزگار کے اندر روزگار کے لیے مدد کی جائے، پڑھائی میں اگر جا رہے ہیں کمزور ہیں تو فیس کے لیے دیے جائے، اسکالرشپ دیا جائے، کوچنگ دی جائے۔ تو جو تیار ہوگی پود اس طریقے سے اور سماج میں آئیں گے تو وہ خدمت خلق کریں گے۔ تو ایک طریقہ اس لیے وظیفہ سادات کا ہے کہ یہ اپنے اس ادارے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ کر اور ان کی مدد کر کے انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا چینل سے بات کرنے کے لیے، ہم آپ کا آبھار ویکت کرتے ہیں۔ بہت بہت دھنیہ واد، تھینک یو۔ شکریہ، آپ نے موقع دیا۔